بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس کا 30واں سبق۔ 30ویں سبق میں جو آیت والا حصہ ہے اس کا عنوان قائم کیا گیا مصیبت گناہ کا وبال ہے۔ انسان پر حالات اچھے بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے ہیں۔ اچھے حالات آتے ہیں رب تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، برے حالات آتے ہیں بس وقت انسان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ یہ بات بتائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو بھی تجھ کو بلائی پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تجھ کو کوئی برائی پہنچے تو یہ تیری ذات کی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو لوگوں کا رسول بنا کر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ گواہی دینے کے لیے۔ کہتے ہیں فائدے میں بتایا انسان کو چاہیے کہ نیکی کو حق تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھے، سختی اور برائی کو اپنے اعمال کی شامت جانے۔ یعنی رب تعالیٰ یہ بندوں کے خالق ہیں، بے شمار نعمتیں رب تعالیٰ کی انسان پر ہیں، ہر وقت انعامات فرماتے ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انعامات وہ رک جاتے ہیں، اس کی جگہ پہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ وہ پریشانی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کی اپنے شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور انسان بسا اوقات ہوتی ہے اس کے اپنے شامت اعمال کا نتیجہ ہے، تو وہ جو ہے بجائے اس کے کہ رب تعالیٰ سے توبہ کرے، رب تعالیٰ سے شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ غلطی بھی اپنے قصور بھی اپنا، تو برا بھلا بھی اللہ نے کہنا میرا بھی قصور سکا، جڑا وہ مصیبت میں تے پہ گئی، تو قصور تیرا ہے، تجھے کیا ہوا، تجھے کتنے قصور ہیں۔ انسان سے بڑے قصور ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے قصور ہوئے کون کون سے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی نعمت پہنچے تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کوئی مصیبت آج سمجھو یہ آپ کے نامہ اعمال کی شامت ہے۔ اور فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ لوگ آپ کی رسالت کی گواہی دے نہ دیں، رب تعالیٰ کی ذات گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ حدیث شریف دیکھیں، انسان کا انجام عنوان قائم ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ اگر اس کو محبت اداکاروں، فنکاروں، گلوکاروں، کنجروں کے ساتھ ہے، قیامت کے دن اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر اس کو محبت علماء، حفاظ، قاری، متقی، پرہیزگار، معاشرے کے شریف لوگوں کے ساتھ ہے، انبیاء کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، فقہاء محدثین کے ساتھ ہے، قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا۔ اب جن کے ساتھ محبت ہے حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ محبت ان کے ساتھ کرے جن کا انجام اچھا ہے، کیونکہ نیک لوگوں کا انجام عام طور پر اچھا ہوتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ محبت کرے، اس کا وقت ان کے ساتھ گزرے۔ جس آدمی کا وقت علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو ہے خاص رحمت فرمائی ہے، اور رب تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہے، اس کو اس ذات پہ خوش ہونا چاہیے۔ ہاں جی، آج کل مولویوں نہ کو بندہ پھرنا پہ نا 2-4 دن لوگوں نے مذاق کرنا پڑنا، ہاں دیکھیے یہ حوالے مولویوں نے تیرے پھر درندہ لگتا ہے تین بھی چھوڑا ملنا پیا، کوئی ادھا کہندا کوئی ادھا کہندا، لگتا ہے تین بھی صدقہ منہ لگ گیا ہے۔ یعنی اب حالانکہ یہ کوئی برا فعل تو نہیں علماء کے ساتھ رہنا، علماء کے ساتھ رہنا یہ اچھی بات ہے، صلحاء کے ساتھ رہنا یہ اچھی بات ہے۔ اور جو دنیا میں صلحاء کے ساتھ رہتا ہے جب مرتا ہے اس وقت اس کو حکم ہوتا ہے کہ جا، اور جا کے تیری روح جو ہے اس کو حکم ہوتا ہے کہ صلحاء کے ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نیک روح کو حکم ہوتا ہے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کے ہاں لوٹ جا، اور وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جا، پھر جنت میں داخل ہو جا۔ پہلے نیک لوگوں کی صحبت ملے گی، پھر آگے جنت ملے گی۔
نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی کام دیتی ہے، اور دنیا میں جو آدمی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا آخرت میں بھی اس کو صحبت نصیب ہوگی۔ نیک لوگوں کا جنت میں جانا یقینی ہے، اس لیے یہ بھی یقینی ہے اس کا جنت میں جانا بھی۔ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو انجام اچھا ہوگا، بروں کے ساتھ رہیں گے تو برا ہوگا۔ اس لیے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اکیلے رہنا بہتر ہے برے دوست سے، اور اچھا دوست بہتر ہے اکیلے رہنے سے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے جدہ دے بندیاں نے پھردا اودا عقیدہ ہو جاندہ۔ اگر صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس ساتھ پھرے گا تو اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، اگر برے عقیدے والے لوگوں کے ساتھ پھرے گا آخر کار یہ بھی ان کی صحبت میں رہ کر برا ہو جائے گا۔ یہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو دوست بناتا ہے اس کو چاہیے دیکھ سوچ کے بنائے کس کو بنا رہا۔ یہ کالجوں میں یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے نا عیسائی، مرزائی، یہ سیے، یہ لڑکوں لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں صرف ان کے عقیدے کو جو ہے تبدیل کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں دوستی کا معیار کیا ہے؟ 4 دن ہوٹل سے روٹی کھوا دو، 4 دن چائے پلا دو، ہاں جی تو بس ٹھیک ہے دوستی لگی۔ دنیا کھانے کی وجہ ساری دنیا جو ہے وہ بیچاری لٹو ہوئی پھرتی ہے، تو جس کو 2 دن کھلا دیا اسے دوستی لگ گئی۔ حالانکہ یہ کھانا نہیں، اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے کہ انسان جو ہے یہ اپنا نظریات تک ایسا ہے، تو اگر برے نظریات والا ہے انسان آخر کار برے نظریات والوں کے پاس ساتھ جا کے مل جائے گا، اور نتیجہ کار جو ہے وہ دوزخی ہے۔ غالباً ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن سیرین، جن کی مشہور خوابوں کی تعبیر پر کتاب بھی ہے تعبیر رویا، وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوستوں کے پاس تو مجلس میں، تو تابعی ہیں، مشہور تابعی بزرگ ہیں، تو کچھ لوگ آئے گمراہ عقیدے والے، اور آ کر کہا حضرت جی تانوں اسی قرآن سنائیے، مطلب یہ سی جہاں ساڈا عقیدہ ہوتے مطابق ساڈے کو قرآن دی دلیل آ، تانوں قرآن سنائیے۔ حضرت کہنے مہربانی رہن دے، اچھا تانوں حضرت حدیث سنائیے۔ حضرت کہندے یار تانوں میں کہا تسی رہن دو، اتھوں چپ کر کے اٹھو اپنے گھر میں چلو۔ اس طرح نا ان کو بے عزت کر کے نکال دیا۔ وہ جو مجلس میں لوگ بیٹھے تھے نا وہ حیران ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن سنائیں، انہوں نے سنائی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم حدیث سنائیں تو انہوں نے سنی نہیں۔ تو آپ نے پھر اپنے ساتھی کو بتایا کہ گمراہ آدمی سے قرآن سنو گے وہ قرآن کو اپنی خواہش کے مطابق پیش کرے گا، گمراہ آدمی سے حدیث بھی سنو گے نا وہ حدیث کو اپنے غلط نظریے پر توڑ مروڑ کر پیش کرے گا، جس سے تمہارے دل پر اس کا برا اثر ہوگا۔ اس لیے گمراہ آدمی سے قرآن بھی نہ سنو، اس سے حدیث بھی نہ سنو۔ اس کر کے آپ نے کہا کہ اٹھ کے چلو، ایتھوں اٹھ کے چلو۔ اس لیے کہتے ہیں ہم قرآن حدیث سناتے ہیں تو ہم قرآن حدیث تک سننا نہیں، سنو آپ پھر آندا آپ قرآن حدیث سناؤ گے، آپ کا جو ہے آپ اس قرآن کو یا حدیث کو اپنی خواہش پر پیش کرو گے، اور یہ غلط بات ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ قیامت کی علامات کبریٰ یعنی قیامت کی بڑی بڑی علامات، تو بڑی بڑی علامات میں جو ہے اب تفصیل آ رہی ہے۔ کہتے وہ نشانیاں جن کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جیسے امام مہدی کا ظہور اور دجال کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول اور یاجوج ماجوج اور دعوت الارض کا خروج وغیرہ، یہ سب قیامت کی نشانیاں۔ اب ایک ایک کی تفصیل بیان کریں گے۔ ظہور مہدی، ظہور، توجہ کیجیے گا، قیامت کی علامات کبریٰ میں پہلی علامت امام مہدی کا ظہور ہے۔ مہدی لغت میں ہر ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں، لغوی معنی کے لحاظ سے ہر اس عالم کو جس کا علم صحیح ہو اس کو مہدی کہا جا سکتا ہے، بلکہ ہر سچے اور پکے مسلمان کو مہدی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جس مہدی موعود کا ذکر احادیث میں آیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر زمانہ میں اس کے ظہور کی خبر دی ہے۔ اس سے ایک خاص شخص مراد ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا نام محمد، اس کے باپ کا نام عبداللہ، سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، مدینہ کے رہنے والا ہوگا، مکہ میں ظہور ہوگا، شام اور عراق کے اولیاء اور ابدال ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور جو خزانہ خانہ کعبہ میں مدفون ہوگا وہ نکال کر مسلمانوں پر تقسیم فرمائیں گے۔ اب ولن کہتے ہیں عرب
اور پھر تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے۔ کون؟ حضرت امام مہدی۔ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ اس سے پیشتر ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ شریعت محمدیہ کے مطابق ان کا عمل ہوگا۔ امام مہدی کے زمانہ میں دجال نکلے گا۔ انہی کے زمانہ میں بادشاہت میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کے مشرقی مینارہ پر عصر کی نماز کے قریب نازل ہوں گے۔ بعض روایت میں فجر کی نماز کا تذکرہ ہے۔ اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ امام مہدی نصارہ سے جہاد کریں گے، یعنی عیسائیوں سے، اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا آنا یہ قیامت کی جو ہے وہ بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو یہ امام مہدی جو ہے یا مہدی کا معنی بتا دیا گیا، ہدایت یافتہ نیک آدمی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی خبر دی ہے کہ قیامت کے قریب ایک نیک آدمی ظاہر ہوگا، اس کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کے والد کا نام وہ ہوگا جو میرے والد کا ہے، مدینہ میں پیدا ہوگا۔ اور پھر جو ہے مدینہ میں پیدا ہوگا تو مدینہ کا حکمران اچانک فوت ہو جائے گا، تو جانشینی کا مسئلہ ہوگا، کون جو ہے اس کا جانشین بنے۔ تو امام مہدی اس خوف سے کہ لوگ مجھے مدینہ کا حکمران نہ بنا دیں، یہ امام مہدی مدینہ سے چھپ کر نکل جائیں گے، مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ تو اب جو ہے جب وہ مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو شخصیت یہاں مدینہ سے مکہ گئی ہے یہی امام مہدی ہے۔ اس لیے نیک لوگ جو ہیں وہ تو جا کر وہاں ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، لیکن جو برے لوگ ہوں گے اسلام کے مخالف، ان کی جو ہے وہ پریشانی کی انتہا نہ رہے گی۔ اور ایک حضرت غالباً سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جماعت حضرت مہدی کے تعاقب کے لیے نکلے گی، یعنی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے، جب مقام بیضاء پر پہنچے گی۔ بیضاء جگہ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان۔ مقام بیضاء پر پہنچے گی، زمین پر دھنس جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھنسا دیں گے امام مہدی کے مخالفین کو۔ تو اس طرح پوری دنیا کے اندر یہ خبر جو ہے آگ کی طرف پھیل جائے گی، کیونکہ اب دیکھو میڈیا کا دور ہے، ایک خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے نا، تو اس وقت پتہ نہیں آگے کتنی سے کتنی ترقی ہوگی، کیا صورتحال ہوگی، پوری دنیا میں خبر پھیل جائے گی۔ اب جو مسلمان ہوں گے پوری دنیا سے امام مہدی کی قیادت کے لیے اور امام مہدی کو اپنا حکمران تسلیم کرنے کے لیے، خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے پوری دنیا سے چل پڑیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور جو کافر ہوں گے یہ آپس میں مشورہ کر لیں گے، گٹھ جوڑ کر لیں گے، اور پھر بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، سب سے پہلے ان کو شام کے کچھ نیک لوگ ابدال جو ہیں وہ پہچانیں گے، اور پھر جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ بیعت کے لیے راضی نہیں ہوں گے لیکن ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اس طرح دیکھا دیکھی بیعت عام ہو جائے گی، اور لوگ جو ہے آپ کو خلیفہ وقت تسلیم کر لیں گے۔ بڑی بڑی جنگیں ہوں گی اس وقت، اور مسلمانوں کو اس میں فتح ہوگی، کافروں کو اس میں شکست ہوگی۔ آپ کے دور میں سیدنا عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، اللہ تعالیٰ ہر امام مہدی کو حکومت عطا کریں گے، اور حکومت جو ہے جب آپ کی ہوگی آپ اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ہر جگہ عدل اور انصاف عام ہوگا، اور مالی فراوانی بہت ہو جائے گی۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہر کچے پکے گھر میں اسلام پہنچ کے رہے گا، اس دور میں اسلام ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کے رہے گا۔ اور جو ہے وہ اپنا فرمایا کہ ایک آدمی ہر امام مہدی اعلان کر دیں گے، اور جن پیسے چاہیے، کوئی مال چاہیے آ کے لے جاؤ، اتنا مال عام ہوگا، اعلان کروایا جائے گا، اور جن چاہیے آ کے لے جاؤ، کوئی آؤ ہی نہیں، کوئی لینے نہیں آئے گا، ایک آدمی آئے گا لینے کے لیے۔ ہر امام مہدی کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا مجھے مال چاہیے، ہر امام مہدی کہے گا چک لا جنا چک سکتا، اور جو چک کے لے کے جانے لگ گا انہیں بڑی شرم ہونی ہے، یار سرکاری جگہ تے اعلان ہوا کہ جس کو مال چاہیے لے جاؤ، کوئی بھی نہیں آیا، میں دنیا کا کمینہ بندہ کہ میں لینے واسطے آ گیا، وہ بھی چھوڑ کر جانے لگے گا، حضرت جی واپس لے لو۔ حضرت کہیں گے نہ جنہوں اسی دے دیے مڑ کے نہیں لے، اسی موڑ ہی کا نہیں ہے گا، ہم تو لے جائیں، یعنی حدیث میں آیا۔ امام مہدی علیہ السلام کی بات، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ان کے دور میں نازل ہوں گے، اور جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارہ پر اتریں گے، اور بعض روایت میں فجر کا لفظ بعد میں جو ہے عصر کا بھی آیا کہ اس وقت میں نازل ہوں گے۔ تو اس وقت دجال کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، دجال باہر ہوگا، آگے ساری تفصیل آگے آ رہی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو امام مہدی کا آنا برحق ہے، امام مہدی کا آنا، بہت سارے لوگوں نے جو ہے امام مہدی کے نام اس روایات کو اپنے اوپر فٹ کرنے کے لیے جھوٹے مہدی کے دعوے کیے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتا دی، اور جو جھوٹے لوگ ہیں ان میں نشانیاں پائی بھی نہیں جاتی،
لیکن انہوں نے جھوٹے دعوے کیے. مرزا غلام احمد قادیانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اور اسی طرح جو ہے یہ پیچھے ایک آدمی ہو نا ریاض احمد گور شاہی، اس نے کہا تھا میری چاند میں تصویر نظر آئی ہے، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. پھر جو ہے ایک یہ اٹک میں ادھر جو ہے آیا تھا آدمی، بلوچیوں میں اب یہ مذہب ہے ملا عرفی کے نام سے، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. تو یہ سب جھوٹے ہیں. اور ایک مہدی وہ ہے جو شیعہ حضرات نے بنایا ہوا ہے کہ حضرت حسن عسکری کی اولاد میں ہے، وہ بچپن سے چھپ گیا تھا اب تک چھپا ہوا ہے، اصل قرآن اس کے پاس ہے. یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اصلی نہیں ہے. تو وہ جو ہے ایسا کوئی مہدی کا تصور موجود نہیں ہے. امام مہدی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئے، قرب قیامت پیدا ہوں گے، مدینہ میں پیدا ہوں گے. ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا. اور یہ ساری تفصیل ساری ہے، یہ سارے کارنامے ان کے ہوں گے. یہ جتنے جھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ کارنامے، وہ حالات و واقعات ان کے دوران پیش آئے نہیں ہیں. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، سارے کے سارے. ایک جھوٹا مہدی انہوں نے بھی کھڑا کیتا سگا، توجہ کرنا ذرا. ایک جھوٹا مہدی انہوں نے بھی کھڑا کیا 1980 کے اندر. سن 1980 میں حج کا موقع تھا. حج کے موقع پر وقت بہت کم ہے کرنا، میں اس کی بڑی تفصیل بیان کرتا ہوں، میرا اس پہ تفصیلی بیان آپ پہ موجود ہے کہ جھوٹا مہدی کھڑا کیا 1980 میں. حج کا موقع تھا تو انہوں نے ایسا کیا کہ حج کے بعد جس طرح بہت رش ہوتا ہے، حاجی ایسا ایسا جاتے ہیں. سن 1980 میں انہوں نے فتنہ برپا یوں کیا کہ اپنا مسجد حرام میں ایک طے شدہ منصوبے کے تحت کویت کے کچھ لوگ ساتھ ملے ہوئے تھے، اور یہ ٹولہ تھا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے. یہ ٹولہ آپس میں ملا ہوا تھا. ایک جھوٹا آدمی جو ہے نا گھڑ لیا، کوئی لمبی جی ناکسی حکے دی نڑی ہوندی ہے، انہوں کھڑا کر لیا بھی امام مہدی ہے، اور حرم میں اس کو لے آئے. اور حرم میں لانے کے بعد جو ہے زبردستی لوگوں کو مجبور کیا کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو. کیا ایک طے شدہ پلان کے تحت بہت زیادہ اسلحہ جو ہے حرم کے اندر پہنچا دیا. اور حضرت اپنا امام کعبہ شیخ بن عبداللہ بن سبیل یہ فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو اس نے جو ہے نا جس طرح امام صاحب کی یہاں مائک لگا ہوتا ہے، تو اس نے جو ہے نا یہ سندھ کا رہنے والا بدی الدین راشدی، یہ غیر مقلدوں کا بڑا عالم تھا، بدی الدین راشدی جمعیت اہل حدیث کا سندھ کا صوبے کا صدر تھا. اس کا بیٹا جو ہے اپنا نور اللہ راشدی، وہ اس نے مائک جو ہے امام کعبہ سے شیخ محمد بن عبداللہ بن سبیل سے مائک چھین لیا، اور مائک چھیننے کے بعد وہاں تقریر شروع کر دی سعودی حکومت کے خلاف کہ سعودیہ والے مشرک ہیں، بے دین ہیں، ان کے نظریات عقائد ٹھیک نہیں ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہمارا ساتھ دو اور سعودی حکومت کو گرائیں گے اور جو ہے ہم توحید والا دین لائیں گے، اس قسم کی باتیں. اور جو اسلحہ طے شدہ منصوبے کے تحت پہنچایا تھا، کس نے پہنچایا تھا؟ عورتوں کے ذریعے، بچوں کے ذریعے اسلحہ اندر آیا تھا. اور وہ لوگ اسلحہ لے کر جو ہے مسجد حرام کے میناروں میں گھس گئے اور ہر جگہ پھیل گئے پورے حرم کے اندر، اور حرم کے دروازے کو بند کر دیا. جو لوگ اندر تھے وہ اندر رہ گئے، جو باہر تھے وہ باہر رہ گئے. اندر والے باہر نہیں آ سکتے تھے، باہر والے اندر نہیں آ سکتے تھے. تو اس طرح امام کعبہ کو یرغمال بنا لیا، اور جو اپنا حرم کے اندر لوگ موجود تھے ان کو زبردستی جو ہے وہ مجبور کیا کہ تم جو ہے یہ ہمارا امام مہدی ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو. وہ لمبی نہ کھاڑا، اس کو اب زبردستی تلوار کے دور پر، گن کے دور پر کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو. چونکہ حدیث میں آیا نا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے امام مہدی، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، تو اس حدیث کو فٹ کرنے واسطے یہ سارا بیت اللہ کے کوڑا کے ہوں کون منے انہوں امام مہدی، دونوں پھڑ کے لے کے جاؤ، وہ لوگ کما کے ادھر دوڑے ہوں، کوئی ادھر لے کے جان کوئی ادھر دوڑے، یعنی لوگ اس کو کون مانے امام مہدی؟ کوئی بھی نہ مانے. لیکن انہوں نے خوب بدماشی کی، وہاں مسلمانوں کو شہید کیا اور مسلمانوں کو قتل عام کیا. 16 دن تک مسجد حرام کے اندر 16 دن تک مسجد حرام کے اندر نماز نہیں ہوئی. کتنے دن تک؟ کہاں نماز نہیں ہوئی؟ مسجد حرام میں نماز نہیں ہوئی. البیت اللہ میں مسجد حرام میں 16 دن نماز نہیں ہوئی. نام ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو عام کر رہے ہیں، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، تو بیت اللہ کے اندر 16 دن نماز نہیں ہونے دیتی. پھر ہو کیا 16 دن جو لوگ وہاں بیچارے اندر پھنسے ہوئے تھے، بھوکے پیاسے لوگ مر رہے تھے. 16 دن بڑا عرصہ ہوتا ہے. تو اللہ آپ کا بھلا کرے، بدماشی کچھ دن رہی. اس کے بعد کیا جو امام کعبہ تھے وہ تو کہیں ان کو اندرونی راستے سے آتے تھے، وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے.
جب باہر گئے تو پھر آپ نے امام کعبہ نے بیان جاری کیا اور حکومت کو اطلاع ہوئی بھی کون لوگ ہیں، کیسا معاملہ ہے. تو پھر جو ہے سب اپنا پوری دنیا سے علماء، بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا اور فتویٰ حاصل کیا گیا کہ جو لوگ حرم کے تقدس کو پامال کریں ان کی کیا سزا ہے. تو اس وقت سب علماء کرام نے یہی کہا کہ بھئی لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اور بیت اللہ کے تقدس کے لیے ایسے لوگوں کو قتل کیا جانا چاہیے، ان کی سزا یہی ہے. کیونکہ ویسے تو بیت اللہ امن کی جگہ ہے جہاں کسی کو قتل نہیں کیا جاتا. ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم جو چاہے بدماشی کریں گے یہاں ہمیں قتل کوئی نہیں کرے گا. لیکن پھر جب سب علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ تو حرم کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے ان کو قتل کرنا ضروری ہے. اب جو ہے وہ غالباً ضیاء کا دور تھا، تو یہاں سے پاکستان سے بھی فوج گئی تھی، تو فوج نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا. اب جو ہے وہ یہ فوج والے گولیاں مارے تھے، ادھر یہ مسجد کے میناروں میں گھسے ہوئے تھے، مسجد حرام کی یہ گولیاں مار رہے تھے. وہ فوج والے بیچارے کھلی جگہ پر تھے، ان کو گولیاں لگ جاتی تھی، لیکن یہ میناروں کے اندر گھسے ہوئے تھے، گولیاں کم لگتی تھی. تو باہر کا بہت سے جب مزاحمت ہوئی کچھ لوگ ان کے مر گئے اور کچھ لوگ جو ہے نا پھر بھاگ کر نیچے تہہ خانوں میں آ گئے. جب بھاگ کر نیچے تہہ خانوں میں آئے تو اس وقت جو ہے پھر سعودی حکومت نے دیکھا بھی اب تو جو اندر سے تالے بھی لگے ہوئے ہیں، کنڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور تہہ خانوں میں آ گیا. اب ان کے ساتھ مزاحمت کیسے کریں؟ انہوں نے پھر تہہ خانے کے اندر پانی چھوڑ دیا، تہہ خانے کے اندر پانی چھوڑ دیا، ہر جگہ پانی آ گیا اور پھر اس میں کرنٹ چھوڑ دیا. جب تہہ خانے میں پانی چھوڑا پھر کرنٹ چھوڑا، وہی سارے کے سارے مر گئے، وہی سارے کے سارے مر گئے. تو یہ ان کا کارنامہ ہے کہ 16 دن تک مسجد حرام میں نماز نہیں ہوئی. اور ہمیں کہتے ہیں سعودیہ والے ساڈے ہیں. اگر سعودیہ والے آپ کے ہوں، آپ ان کے خلاف جو ہے اس طرح کی کارروائی کریں، 16 دن مسجد حرام میں نماز نہ ہو، یہاں تک کہ جو عورتیں، خواتین، ہاں جی، اور بچے، بوڑھے بیچارے جو ہیں، اب آدمی جہاں رہتا ہے آدمی کو پیشاب بھی آتا ہے، آدمی کو پخانہ بھی آتا ہے، ان کو پیشاب پخانہ کرنے کے لیے واش روم میں نہیں جانے دے رہے تھے. 16 دن تک انہوں نے پخانہ مسجد حرام کے اندر کیا. 16 جگہ جگہ پخانہ پڑا ہوا تھا، عورتیں پخانہ کر رہی ہیں، مرد پخانہ کر رہے ہیں. یہ قرآن و حدیث ہے. الحمدللہ ہم نے بڑی وثوق کے ساتھ ان کو پڑھا اور پھر بتاتے ہیں کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے. جنہوں نے ان کا اصل چہرہ دیکھا نہیں ہے تو وہی سمجھتے بڑے توحید پرست ہیں. جو دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہے تو بیت اللہ کے اندر جا کے بدماشی کرتا ہے. وہاں جو لوگ مارے گئے ان میں بدی الدین راشدی جمعیت اہل حدیث سندھ کا صدر جو ہے بیٹا نور اللہ راشدی سر فہرست مارا گیا. اور پھر جسارک اور بدی الدین راشدی کو وہاں سے نکال دیا گیا سعودیہ سے. اور پھر ایک کتاب وہاں سعودیہ سے شائع ہوئی جس کا نام تھا تموت الفتنہ، فتنہ مر گیا. یہ بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا. تو انہوں نے پھر ساری کارروائی شائع کی کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، کس وجہ سے کیا، اور ساری تفصیل شائع کی. اور اس میں پھر جو لوگ مارے گئے ان کے نام بھی بتائے گئے. اس میں بدی الدین راشدی کے بیٹے کا نام سر فہرست تھا. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، کوئی آدمی دیکھنا چاہے انشاءاللہ ہم اس کو دکھائیں گے. یہ بدی الدین راشدی کے بیٹے کا نام بھی اس کے اندر موجود ہے. اور جو سعودی حکومت کے خلاف سازش کرنے والے تھے ان میں سر فہرست جو ہے یہ لوگ موجود تھے. بات سمجھ آئی؟ ابھی تو فیصلہ آباد سے کتاب شائع ہوئی ہے دین میں غلو کے نام سے. یہ تارک اکیڈمی ہے ادھر پیپلز کالونی کے اندر، غیر مقلدوں نے تارک اکیڈمی بنائی ہوئی ہے. دین میں غلو کے نام سے عبدالغفار حسن اہل حدیث عالم ہے، اس نے لکھی ہے. اس نے بھی یہ لکھا ہے، اس نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو فتنہ برپا ہوا وہاں حرم کے اندر اس میں ہمارے لوگ ملوث تھے. کون لوگ ملوث تھے؟ ہم تو بڑی پڑھی لکھی باتیں کرتے کہ ہمیں کیا ثبوت دو، ہم ثبوت دیں گے. اس طرح جو ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کا نام ہے اہل حدیث، رسالے کا نام ہے. اس رسالے کے اندر باقاعدہ لکھا گیا کہ جو وہاں فتنہ برپا ہوا اس فتنہ برپا کرنے والے لوگوں میں جو ان کا مشہور مولوی احسان اللہ ظہیر وہ بھی شامل تھا. وہ بھی، میں تو حوالے سے بات کرتا ہوں، بغیر حوالے کے میں بات نہیں کرتا. تو جھوٹا امام مہدی کھڑا کرنا رہے، سچے امام مہدی کا جو تقویٰ پرہیزگاری ان کی جو شان ہے وہ کم نہیں ہوتی. وہ اپنے وقت پر آئیں گے اور ایسے جھوٹوں کو جو ہے نا پھر سب کو سبق سکھائیں گے جو ایسے جھوٹے کام کرتے ہیں. اور امام مہدی کا آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نفل نمازیں، نفل نمازیں 5 فرض نمازوں کے علاوہ کچھ خاص اوقات یا خاص مقاصد کے لیے نفل نمازوں کی فضیلت بھی احادیث میں آئی ہے، جن میں معروف نمازیں یہ ہیں. نمبر 1 نماز تہجد. کہتے ہیں اس کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ صبح صادق سے پہلے کا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 8 رکعت کا تھا. یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، امت کے لیے جو ہے وہ نفل، اور انتہائی بافضیلت نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ رب تعالیٰ کی رحمت اس وقت خاص طور پہ متوجہ ہوتی ہے. اور جو کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس وقت میں دعائیں مانگے رب تعالیٰ بہت قبول کرتے ہیں. نمبر 2 نماز اشراق. اس نماز کا وقت سورج طلوع ہو کر کچھ بلند ہو جانے سے لے کر تقریباً 2.5 گھنٹے تک رہتا ہے. اس کی رکعتیں 4 یا 2 ہیں، کم از کم 2 ہیں، تو اس سے زیادہ 4 پڑھ سکتے ہیں اشراق کی نماز. نمبر 3 چاشت. اس کا وقت اشراق کے بعد ہے. کہتے ہیں اشراق کا وقت ختم ہونے پر اس کا وقت جو ہے شروع ہوتا ہے اور دوپہر سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی زوال سے پہلے تک، نصف النہار سے پہلے تک رہتا ہے. اس کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 8. نمبر 4 اوابین، صلاۃ الاوابین. یہ کہتے ہیں یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ مغرب کے فرض سنتوں کے بعد 4 سے لے کر 20 رکعت تک نوافل کی ادائیگی نماز اوابین ہے. کم از کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 اوابین کی. مغرب کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد جو ہے کم از کم اس کی رکعتیں 4، زیادہ سے زیادہ 20 رکعت تک نوافل کی ادائیگی جو ہے نماز اوابین ہے. نماز توبہ. عمومی گناہوں یا کسی خاص گناہ پر اپنی توبہ کو مؤثر بنانے کے لیے 2-4 رکعت نماز توبہ پڑھ کر خوب گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے. کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس نماز کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جب بھی انسان سے گناہ ہوں، گناہوں کی معافی کے لیے 2 رکعت نماز جو ہے توبہ کی نیت سے پڑھے تو رب تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. مکروہ اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. یا توبہ چونکہ نفل نماز ہے اس لیے عصر کی بعد فجر کی بعد نہیں پڑھیں گے، باقی کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز حاجت. کوئی ضرورت پھنسی ہو، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، کوئی مشکل ہو، 2 رکعت پڑھ کر خاص اس حاجت کے لیے اللہ سے مانگا جائے. صلاۃ الحاجت بولتے ہیں. کوئی مشکل ہے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے لیے سے پڑھیں اور رب تعالیٰ سے دعا کہ رب تعالیٰ جو ہے حاجت کو پورا کرتے ہیں. نمبر 7 نماز استخارہ. کسی مسئلے میں بات ایک طرف نہ لگ رہی ہو، رائے میں استحکام نہ آ رہا ہو، نفع نقصان واضح نہ ہو رہا ہو، تو 2 شقوں میں سے ایک کی تعیین میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے یہ نماز ہے. اس میں 2 رکعت یکسوئی کے وقت مثلا سوتے وقت پڑھ کر مسنون دعائے استخارہ پڑھی جاتی ہے. نماز استخارہ یہ بس اوقات انسان کا کوئی ایسا معاملہ اس کے سامنے آ جاتا ہے جس میں وہ ششو پانی میں پڑا ہوا ہوتا ہے کہ کروں کہ نہ کروں. مثلا کوئی کام کسی نے شروع کرنا ہے، اب یہ کاروبار شروع کروں کہ نہ کروں، اس سے پریشان ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ نماز استخارہ ہے. یا بچے یا بچی کا رشتہ کہیں کرنا ہے، کوئی پریشانی ہے تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں رشتہ آیا کروں کہ نہ کروں، تو اس کے لیے نماز استخارہ ہے. استخارہ خود کرنا چاہیے. آج کل ایک کاروبار چل پڑا استخارے کا. ٹی وی پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو 500 لوگوں کے استخارے ایک رات میں کر کے دیتے ہیں. یہ کاروبار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جاتے ہوئے کیا دے کے جاؤ گے، آتے ہوئے کیا لے کر آؤ گے، وہ لوگ ہیں. اب مشکل تو ہماری ہے، حل کر کے اور دے. یہ کیسے ہوگا بھائی؟ استخارہ کا معنی ہوتا ہے اپنے معاملے کو رب تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے. اس کو سمجھ رہے کہ آپ سے پوچھ بھی رہے تو بتا دیں. اپنے معاملے کو کس کے سپرد کرنا؟ یہ رب تعالیٰ سے ایک قسم کا مشورہ ہے. یا اللہ میں تو اپنے مستقبل کے بارے میں بہتر نہیں جانتا کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے. تو نے مجھے پیدا کیا اور تو ہی مجھے ہر قسم کی نعمت عطا فرماتا ہے. میرے حق میں دنیا آخرت کے اعتبار سے جو فیصلہ بہتر ہو یا اللہ اس کو میرے دل میں ڈال دیجیے. جی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، بہتر تو یہی ہے. اور یکسوئی کے وقت رات کو یکسوئی زیادہ ہوتی ہے، وغیرہ دل کو بھی پڑھ سکتا ہے، منع نہیں ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد ہاں جی یہ اپنا دعا کرنی ہے. اور اس میں دعائے استخارہ یہ عام طور پہ مل جاتی ہے. ساتھی کو ضرورت ہو تو دے بھی دیں گے. تو دعائے استخارہ جو ہے پڑھ لی جائے. اگر دعائے استخارہ نہیں آتی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے عربی والی، اللہ پاک ہر زبان کو جانتے ہیں، ویسے ہی جو ہے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ میری مشکلات کا حل جانتے ہیں، میرے لیے کون سی چیز بہتر ہے آپ جانتے ہیں. دنیا آخرت کے اعتبار سے جو چیز میرے لیے بہتر ہو میرے دل میں ڈال دیجیے. اب آدمی سو جائے، صبح کو اٹھے، جو بات دل میں پختہ ہو اس پر عمل کرے.
بہت سے لوگ کہتے ہیں استخارہ میں جو ہے سبز چیزیں نظر آئیں تو ایسے ہوتا ہے، سرخ نظر آ جائیں تو یوں ہوتا ہے، درخت نظر آئیں تو ایسے ہوتا ہے، فلاں پرندہ نظر آئے تو یوں ہوتا ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بس صرف یہ اپنے معاملے کو رب تعالیٰ کے سپرد کرنے کا نام کیا ہے؟ اب جو بات دل میں پختہ ہوگی سمجھو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ یہ کر لیں۔ کل سمجھ آئی؟ ہاں اچھا، ایمرجنسی استخارہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ ایمرجنسی استخارہ دن کے وقت کوئی اہم معاملہ پیش آ گیا، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ سکیں، ہاں جی، تو لیکن وقت کم ہے تو آپ ایمرجنسی استخارہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب، تو ان کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ دن میں اگر ان کے پاس کوئی آدمی مشورہ لینے کے لیے آ جاتا کہ حضرت یہ کام ہے میں کروں کہ نہ کروں، تو حضرت فوراً استخارہ فرماتے۔ فوراً استخارہ کیسے فرماتے؟ یعنی اپنے سر کو جھکا دیتے، اپنے سر کو تھوڑی دیر کے جھکائے رکھتے، پھر فرماتے کہ اس کو کر لو، یا پھر فرماتے کہ اس کو نہ کرو۔ اب یہ جھکا کر کیا کرتے تھے؟ سر جھکا کر یہی کہتے اللہ یہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے اس کام کو کروں کہ نہ کروں، اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے لیے بہتر کرنا ہے کہ نہ کرنا، جو صحیح ہے وہ میرے دل میں ڈال دے، میں اس کو بتا دوں کہ یہ کام کر لے یا نہ کر۔ اتنی دیر میں بھی استخارہ، ایمرجنسی استخارہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے کو نہ کرایا کرو، اپنے استخارے آپ کرو۔ کار سمجھ آئیے؟ مسنون دعا، نماز جنازہ میں نابالغ بچی کے لیے دعا۔ نابالغ بچے کے لیے دعا ہم نے پہلے پڑھی، اب بچی کے لیے ہے۔ اللہم اجعلھا لنا سلفا و فارتا و اجرا و ذخرا واجعلھا لنا شافیتا و مشفعہ۔ جی، اللہم اجعلھا لنا کہتے ہیں کہ سلفا و فارتا، اے اللہ اس بچی کو ہمارے واسطے آگے جانے والی اور پیشرو بنا دے، وہ اجرا و ذخرا اور اجر اور ذخیرہ آخرت بنا دے، ہاں جی، شافیتا و مشفعہ اور سفارش کرنے والی بنا دے، اور ایسی بنا دے جس کی سفارش قبول کی جائے۔ تو بچی بھی چونکہ جو نابالغ ہے تو یہ گناہ اس کی زندگی سے دور ہے، اس لیے اس کے پر بھی جو دعا پڑھی جاتی ہے دعائے مغفرت نہیں ہے، بلکہ ایسی دعا ہے جو بچی کے حالات کے مناسب، جس طرح بچہ کل کو اپنے والدین کی سفارش کرے گا اس طرح بچی بھی جو ہے اپنے والدین کی سفارش کرے گی۔ دعائیں جنازے کی پڑھنی چاہیے تاکہ جنازے کا حق ادا ہو سکے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟